اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء میں دخول کے وقت کیا کہے۔ یہ مسئلہ سن لیں، جو دعائیں مسنون سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں جو بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں جو جانے والی دعا ہے وہ اندر نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی بھی صورت میں بیت الخلاء کے اندر دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ اکثر لوگ نہاتے ہوئے کہتے ہیں جی اس طریقے سے اگر وضو وہاں پر کیا جائے وہاں پر بھی دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ واش روم میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے گا، پہلے دعا کی جائے گی، اس لیے کہ واش روم جو مسکن ہے وہ جنات کا مسکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا، بزرگ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے واش روم کا دروازہ بند کر دیا کریں، یا کپڑے لٹکانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہم کپڑے واش روم میں لٹکا دیتے ہیں اور پھر وہی کپڑے پہنتے ہیں، تو واش روم جو ہوتا ہے جنوں کے بسیرے کی جگہ ہے، وہاں پر جنات آتے ہیں۔ کپڑے اگر وہاں پر ہوں تو اس کی وجہ سے یہ جن گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سنت پاک میں حکمتیں یہ ہیں، اگر کوئی شخص دعا پڑھ کے اندر داخل ہوگا اللہ تعالیٰ جنات سے اسے محفوظ فرما لے گا۔ اور بہرحال کپڑے وغیرہ یہ واش روم میں نہیں لٹکانے چاہیے تاکہ جنات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت صہیب وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ خبث کے حوالے سے اور خبائث کے حوالے سے پناہ کا ذکر ہے۔ خبث اس سے مراد شیطان ہے اور اس کی مؤنثات ہیں، شیطان اور اس کی مؤنثات۔ اسی طرح فرمایا کہ خبث سے مراد کفر یا شرک بھی ہے یا شر بھی ہے، اور پھر فرمایا خبائث سے مراد جتنے بھی نیک اعمال کی ضد ہوتی ہے، برے کام جو ہیں انہیں خبائث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خبث جو ہے مکروہ چیز کو کہتے ہیں۔ اگر وہ مکروہ چیز، مکروہ جو ہے وہ کلام کی صورت میں ہو تو سب و شتم اسے کہا جاتا ہے، گالم گلوچ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ طعام کی صورت میں ہو خبث تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اسے حرام کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہ کوئی شخص اگر واش روم میں غسل کر رہا ہے تو غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، تو تب بھی کسی قسم کی کوئی دعا نہ پڑھے، کسی قسم کی کوئی دعا نہ پڑھے۔ واش روم کے اندر دعا جائز نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کا ایک ادب ہے۔ باتھ روم میں اللہ کا ذکر جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، یعنی حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یا اللہ مجھے جنیوں اور جنات سے پناہ عطا فرما۔ تو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبیوں کو تو جنات چھو بھی نہیں سکتے، شیطان تو قریب نہیں آ سکتا، یہ کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، تعلیم امت کے لیے ہے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ دعائیں اس لیے مانگی نبی نے مانگی ہیں کہ امت کی تعلیم ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ اسی طرح باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگ تعویذ انہوں نے پہنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اگر اللہ کی کلام تعویذ کسی غلاف میں کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو، پھر اگر وہ باتھ روم میں لے جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو تعویذ اکثر پہنتے ہیں جو لوگ، یہ چمڑے کے اندر سلا ہوا ہوتا ہے، اگر کسی نے گلے میں پہنا ہے تو وہ اندر اگر انٹر ہوگا، یہ فقہ کی معتبر کتاب ہے در مختار مع رد المختار، اس میں موجود ہے تعویذ گلے میں ہو اگر وہ چمڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے، اوپن نہیں ہے۔ اگر بازو میں ہے جائز ہے۔ موبائل آپ لے کے جاتے ہیں، موبائل میں قرآن پاک ہوتے ہیں نا،
ہر دوسرے جگہ قرآن پاک حدیث، یہ اس کے اندر اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن بند ہو گئی، سمجھیں وہ ایک اس غلاف میں آ گئی، اس کے بعد موبائل بند ہے، آپ واش روم میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں موبائل لے کر جانا بھی جائز ہے۔ اگر اپلیکیشن کھلی ہے تو ایسی صورت میں قرآن پاک اوپن ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس ایک چیز یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں داخل ہونے سے پہلے اپنی انگوٹھی مبارک کو اتار دیا کرتے، اس لیے کہ انگوٹھی میں مہر نبوت اللہ رسول محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس لیے اس پر کسی قسم کا کوئی غلاف موجود نہیں تھا، اس لیے حضور اسے اتار کر جاتے تھے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ تعویذات ہوں یا موبائل ہوں تو یہ چونکہ غلاف کے اندر ہیں، اس لیے ان کا لے جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال پچھلا جو باب تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی برکتیں ہیں، کوئی شخص دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین سے، جنات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔